بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْأَسْمَاءُ السِّتَّةُ فَأَخِي وَأَبِي۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہونے والا اسم اسماء ستہ مکبرہ میں ذو کے علاوہ باقی جو 5 الفاظ ہیں، ابون، اخون، ہمون، ہنون، فمون، ان 5 میں سے کوئی بھی ہو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف کیا جائے تو جمہور کے نزدیک پہلے جو 4 ہیں یعنی ابون، اخون، ہمون اور ہنون، فمون کو چھوڑ کر پہلے جو 4 ہیں ان میں جو حرف حذف ہوا ہے وہ واپس نہیں آئے گا اضافت کی وجہ سے، جیسے یدن اور دمن میں واپس نہیں آتا، کیونکہ یدن اصل میں یدبن، دمن اصل میں دممن، تو یازمیر اس کو واو کو حذف کر دیا تو یدن اور دمن ہو گیا۔ تو جب ان کو واو ضمیر کی طرف یازمیر کی طرف مضاف کریں گے تو یدی اور دمی کہا جائے گا، واو کے ساتھ یدوی دماوی نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ان 4 اسماء ستہ مکبرہ میں ابون، اخون، ہمون اور ہنون، ان 4 میں بھی جو واو حذف ہوئی ہے اخون سے، اصل میں اخبون، ابن، ابابن، ہمن، ہمابن، ہنون، ہنون، جو حرف حذف ہوا ہے وہ حرف واپس نہیں آئے گا، اور عبارت یازمیر متکلم کی طرف اضافت کر کے یوں بنے گی اخی، ابی، حمی، ہنی۔ پس وامل اسماء ستہ تو فاخی و ابی۔ البتہ امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ان 2 میں ابی اور اخی، ابن اور اخن، ان 2 میں، اور جمہور کی روایت کے مطابق یہ 2 بھی شامل کر کے ہمن اور ہنن، ان 4 میں ابن، اخن، ہمن، ہنن، ان 4 میں جمہور کی روایت کے مطابق، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اخن اور ابن، ان 2 میں امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حذف شدہ اگر نہیں حذف شدہ حرف کو واپس لا کر اس کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام بھی کرنا جائز ہے۔ اخون اصل میں اخون تھا، تو جب یازمیر متکلم کی طرف مضاف کیا تو آخا وائی ہو گیا، واؤ کو یا سے بدل لیا اور یا کا یا میں ادغام کیا، ماقبل کسرہ دیا تو اخیہ ہو گیا۔ وجاز مبرد امام مبرد رحمۃ اللہ نے جائز قرار دیا ہے اخیہ اور ابیہ کو۔ وتقول حمی، ہنی، لیکن باقی جو 2 ہیں ہمن اور ہنون مصنف کی روایت کے مطابق، اور اس میں پھر حذف شدہ حرف واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف کر کے پڑھا جائے گا حمی اور ہنی۔ وَيُقَالُ فِيَّ فِي الْأَكْثَرِ، اور جو 5واں لفظ ہے فمن، اس میں اکثر حضرات کے نزدیک تو محذوفہ حرف واپس آ جائے گا، پھر اس کو یا سے بل کا یا کے یا میں ادغام کر دیا جائے گا، جیسے فمن اصل میں فوہن تھا، ہا کو حذف کر دیا خلاف القیاس، اور واو کو حذف کر دیا، ہا کو واو کے ساتھ ہا کو میم سے تبدیل کیا، واو کو حذف کر دیا۔ فماون، تو واو یازمین متکلم کی طرح جب مضاف کیا تو واو حذف ہونے والی واپس آ جائے گی، اور واو کو یا سے بل کا یا کا جمع ادغام کر کے فیہ پڑھا جائے گا۔ یہ اکثر حضرات کے نزدیک ہے، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو ہا آخر میں تھی جو میم سے بدلی تھی، بس یہ میم واپس آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گی، اور فمن کو یازمین متکلم کی طرح مضاف کر کے فمی پڑھا جائے۔ وَإِذَا قُطِعَتْ قِيلَ أَخٌ أَبٌ حَمٌ هَنٌ فَمٌ،
حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زو کے علاوہ باقی اسماء ستہ کو اضافت کے بغیر استعمال کیا جائے تو لام کلمہ حذف ہو کر اعراب عین کلمے پر آئے گا. جیسے جا ابن، اصل میں ابن تھا نا، وہ حذف کر دیا. جا ابن رأیت ابن مررت بابن. جا اخن رأیت اخن مررت باخن. جا حمن رأیت حمن مررت بحمن. هذا حنن رأیت حنن اور نظرت الی حنین. هذا فمن رأیت فمن نظرت الی فمن. تو ان میں لام کلمے کو حذف کر کے عین کلمے پر اعراب لگا کر پڑھنا. اذا قطعت، اور جب انہیں اضافت سے منقطع کیا جائے گا، خالی کیا جائے گا، بغیر اضافت کے استعمال کیا جائے گا، تو ابن اخن ابن حمن حنن فمن کہا جائے گا. وہ فتح الفاء افصح منہما. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فمن ہے نا، اس میں فا کی 3 حرکتیں جائز ہیں. فمن زبر کے ساتھ، جسے عام طور پر پڑھا جاتا ہے. فا کی کسرہ کے ساتھ فیمون، اور فا کی ضمہ کے ساتھ فومون. ان تینوں میں سے فا کی فتح فصیح ہے. وہ فتح الفاء افصح، فا کی فتح فمون میں افصح ہے اور فمون پڑھا جائے. پھر میم میں 2 طرح پڑھنے کے طریقے، میم میں 2 کراتے ہیں. ایک یہ کہ میم بغیر شد کے ہو، جیسے عام طور پر پڑھا جاتا ہے فمون. اور دوسری یہ ہے کہ طریقہ کہ میم کو مشدد کر کے فمون پڑھائے، اور اس میں بھی جو فصیح ہے وہ غیر مشدد ہے. من وما سے مراد دوسری جو 2 حرکتیں ہیں، فتح اور ضمہ اور کسرہ. وجاء حمن مثل یدن و خبن و دلون و حسن مطلقاً. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حمن جو ہے، اس میں اس کو پڑھنے کے 4 طریقے مزید بھی ہیں. نمبر 1، اس کو حمن اس کو یدن کی طرح پڑھا جائے، یعنی لام کلمے کو حذف کر کے اور عین کلمے کے اوپر اعراب لگا کر، اعراب کو عین کلمے کی طرف منتقل کر کے پڑھنا. جیسے یہ دوسرے جو ہیں اخن حمن اخن ابن حنن فمن، ان کو پڑھا جاتا ہے یدن کی طرح. حمن جیسے یدن ہے. دوسرا طریقہ، اچھا اس میں یہ آگے مطلقاً کا لفظ ہے. اس مطلقاً کا لفظ یہ ہے کہ یہ جو 4 صورتیں ہیں، ان 4 میں خواہ حمن کا لفظ مضاف ہو یا مفرد ہو، یعنی غیر مضاف ہو، ساری صورتوں میں ایک ہی طرح ہوگا. مثلا یدن جب پڑھیں گے تو مضاف کر کے پڑھیں، ہاذا یدو کا رأیت یدا کا مررت بیدے کا یا نظرت الی یدے کا. اور بغیر اضافہ کے پڑھیں، ہاذا یدن رأیت یدن نظرت الی یدن. یہ مطلقاً کا یہ معنی. دوسری صورت، خب ان کی طرح پڑھنا، یعنی آخر میں حمزہ اور یہ جو واو تھی نا، اصل میں حممن تھا نا، واو کو حمزہ سے بدل کر اور ماقبل میم کو ساکن کر کے خب ان کی طرح ہم ان پڑھنا. ہم ان صاف کر کے جب پڑھیں گے نا، ہاذا ہم ان، ہم او کی، ہم دیور کو کہتے ہیں تو مضاف مونس کی ضمیر آئے گی. ہاذا ہم او کی رأیت ہم آ کے مررت بہم آ کے، بغیر اضافت کے ہاذا ہم ان رأیت ہم ان مررت بہم ان. یہ 2 صورتیں ہوں گی. نمبر 3، دلون کی طرح، یعنی واو جو حذف ہوئی ہے اس کو واپس لا کر پھر اس کے ماقبل میم کو ساکن کر کے ہم بن پڑھنا.
دلبن کی طرح، یعنی جاری مجرا صحیح بنا کر پڑھنا. مضاف ہو جیسے ہاذا ہم وہ کی، رئی تو ہم وا کے، مرر تو بے ہم وی کی. اور بغیر اضافت کے ہاذا ہم ون، رئی تو ہم ون، مرر تو بے ہم وین. چوتھی صورت وآسن، جو واو تھی اس کو الف مکسورہ سے بدلنا. جیسے آسان، آسان اصل میں آسابون ہے، واو کو الف سے بدل دیا الف مکسورہ سے، تو آسان ہو گیا. اسی طرح ہمن کی واو کو الف سے بدل کر ہمن پڑھنا، ہمان. اب اضافت جب کریں ہاذا ہم، ہاذا ہما، ہاذا ہما کے، رئی تو ہما کے، مرر تو بے ہما کے. اور بغیر اضافت کے پڑھیں ہاذا ہما، رائی تو ہما، مرر تو بے ہما. کیونکہ آسا کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، مضاف ہو یا غیر مضاف ہو، لہذا ہما 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 تینوں حالتوں میں سے ہے. وجا ہنون مثل یدن مطلقاً. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ ہنون کا جو استعمال ہے نا، یہ بھی مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہاں پر بھی وہی ہے، مضاف ہو یا غیر مضاف ہو، یدن کی طرح استعمال ہوتا ہے. یعنی آخری حرف کو حذف کر کے اعراب عین کلمے پر ڈالنا. ہنون اصل میں ہنا بن ہے نا، واو کو حذف کر دیا جائے، اعراب نون پہ آ جائے. ہاذا ہانا، ہنو کے، رئی تو ہانا کے، نظر تو الا ہانے کے. یا یہ اضافت کے ساتھ، بغیر اضافت کے ہاذا ہنون، رئی تو ہانن، نظر تو الا ہانن. وضو لا یضاف الی مضمر ولا یقطع. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے زو جو آخری ہے، وہ ایک تو بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا، لا یقطع، بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اور نمبر دو، جب اس کو استعمال کریں گے اضافت کے ساتھ تو وہ ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف استعمال، مضاف ہو کر استعمال ہوگا. جیسے ذوال جلال والاکرام، ذو مالن وغیرہ. اور جہاں کہیں ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال کیا گیا ہے، جیسے پچھلے سال آپ نے ہدایت النام میں یہ مثال پڑھی تھی، انما یعرف ذا الفضل ذو ہو، تو ذو ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، تو اس کے بارے میں وہاں بھی ہدایت النام والوں نے لکھا تھا شاذ ہے. تو جہاں ضمیر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا وہاں شاذ ہے. یہ ذو ہمیشہ اس کی طرف، اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے. اس کے ذو کے علاوہ اور بھی یہ نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی مثال ہے، اللہم صلی علی محمد و ذویہ ای اصحابہ، یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہوا ہے. تو اس میں یہ شاذ ہیں. اسی طرح بغیر اضافت کے استعمال کرنا، جیسے نیچے شعر لکھا ہے لکنی ارید بہ الزوینہ، ایک ضمیر کی طرف بھی اضافت، تو اس میں یہ بھی شاذ ہے یہ سارے. وضو لا یضاف الی مضمر، اور ذو ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، ولا یقطع، اور نہ ہی اس کو بغیر اضافت کے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کی اضافت کی بیس مکمل ہوگی. آگے انشاءاللہ توابع ہیں وہ کل شروع کریں گے.